السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی۔ آج کا ہمارا سبق الدرس الثانی والتسعون، یہ 92 نمبر سبق ہے۔ آج کے سبق میں انتہائی اہم تدریبات اور مشقیں ذکر کریں گے۔ اس کا میں مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ زمانے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے زمانہ ماضی، اور ایک ہوتا ہے زمانہ حال، اور ایک ہوتا ہے مستقبل۔ انگلش زبان کے اندر تینوں زمانوں کے لیے الگ الگ قواعد ہیں، ٹینسز الگ الگ سے ہیں، پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے اور فیوچر ہے۔ لیکن عربی زبان اس سے کچھ مختلف ہے کہ پاسٹ کا تو الگ سے یعنی اصول ہے، قاعدہ ہے، گردان ہے اس کی، جس کو ماضی کہا جاتا ہے۔ البتہ پریزنٹ اور فیوچر جو ہے وہ ایک ہی قاعدے سے یعنی ایک ہی ضابطے اور ایک گردان سے وہ ادا ہوتا ہے، جس کو ہم عربی زبان کے اندر مضارع کہتے ہیں، اور مضارع اسے کہا جاتا ہے۔ تو آج کی اس مشق کے اندر ماضی کے بارے میں بات کریں گے کہ ماضی جو زمانہ گزرا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم کیسے بات کرتے ہیں، اور جو موجودہ زمانہ ہے اس کے بارے میں ہم کیسے بات کرتے ہیں، اور جو مستقبل کا زمانہ ہوگا اس کو کیسے بات کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو یہاں پر آج ہم سبق میں سیکھیں گے وہ ہوتا ہے امر بنانے کا طریقہ۔ امر کا معنی ہوتا ہے آرڈر، کسی کو حکم کرنا ہو۔ مطلب میں پانی پیتا ہوں، اگر کسی کو کہنا ہو کہ پانی پیو تو اس کو کہا جائے گا۔ میں لکھتا ہوں، اگر کسی کو کہنا ہو کہ آپ لکھو تو وہ کیسے کہیں گے ہم۔ تو آئیے آج کی مشق کی طرف دیکھیے۔ تدریب الثانی عشر، یہ اس کتاب کی ترتیب کے حوالے سے یہ 12 نمبر جو ہے وہ مشق ہے۔ اقرا کا مطلب ہے پڑھیے۔ مثال انہوں نے دی ہے جیسے ضاحکہ، ضاحکہ یہ اس کے نیچے ماضی آئے گی۔ یہ ایک سٹرکچر ہے، یوں سمجھیے یہ سٹرکچر ہے ماضی کا، اور یہ مضارع کا سٹرکچر ہے، اور یہاں پر ہم نے امر بنانا ہے۔ تو دیکھیے انا ضحکتو، میں ہنسا۔ اب جب ماضی کے نیچے ہے تو ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے پاسٹ کے اندر، اور میں ہنسا یہ ہے مضارع۔ مضارع کا مطلب ہوتا ہے حال، اور مستقبل کے اندر اس کا معنی ہم ادا کرتے ہیں۔ تو اضحکو، میں ہنستا ہوں پریزنٹ میں، اور یا میں ہنسوں گا تو فیوچر کے اندر۔ تو دونوں زمانے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور جب امر اس کا آئے گا تو وہ آئے گا اضحک، اضحک۔ انا مؤنث کو نے اگر کہنا ہو کہ میں ہنسی تو وہ بھی کہے گی انا ضحکتو۔ مذکر نے کہنا ہو میں ہنسا تو وہ بھی ضحکتو کہے گی۔ مذکر نے کہنا ہو میں ہنستا ہوں تو تب بھی وہ اضحکو کہے گا، اور مؤنث نے کہنا ہو کہ میں ہنستی ہوں تو تب بھی وہ اضحکو ہی کہے گی۔ اور یہاں پر اضحک، کسی کو کہنا ہو کہ آپ ہنسیں تو اسے کہا جائے گا اضحک، اضحک۔ اس کے بعد آگے ہے نحنو، نحنو مذکر کے لیے جیسے ضحکنا، ہم ہنسے اور ہم ہنستے ہیں یا ہنسیں گے، نضحکو، اور امر یہاں پر پھر آئے گا اضحکو یا نضحک، اضحک۔ نحنو مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہم کہنے کے لیے، میں کہنے کے لیے عربی میں الگ سے کوئی تعبیر نہیں۔ مطلب اگر عورت نے کہنا ہے کہ میں تو وہ بھی انا بولے گی، اور اگر مرد نے کہنا ہو میں تو وہ بھی انا بولے گا۔ اور ضحکنا، ہم ہنسے، اور اگر مردوں نے کہنا ہو کہ ہم ہنسے تب بھی وہ ضحکنا کہیں گے، اگر عورتوں نے کہنا ہو کہ ہم ہنسی تو وہ بھی ضحکنا ہی کہیں گی۔ اور اسی طرح نضحک بھی ہے۔ تو گویا کہ متکلم جو ہے وہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ انت، انت کا معنی ہے آپ، ضحکتا، آپ ہنسے ہو، انت تضحکو، آپ ہنستے ہو یا ہنسو گے، اضحک، آپ ہنسو۔ انتی جب مؤنث کو کہنا ہو کہ آپ ہنسی تو انتی ضحکتی، انتی تضحکین کہ آپ ہنستی ہو، اضحکی کہ آپ ہنسیے، آپ ہنسیے۔ انتما للمذکر، مذکر کے لیے انتما آتا ہے، ضحکتما، انتما ضحکتما کہ تم دونوں ہنسے، تضحکانی تم دونوں ہنستے ہو، اضحکا تم دونوں ہنسو۔ انتما للمؤنث کے لیے بھی انتما ہی آتا ہے، تو ضحکتما یہ دونوں ایک ہی طرح کے صیغے ہیں، اور تضحکانی پھر دونوں ایک ہی طرح کے وہ صیغے بن جاتے ہیں۔ اضحکا پھر یہاں بالکل سیم ہے، مذکر اور مؤنث کے لیے اس کا سٹرکچر سیم ہے، یہاں پر آ کر فرق پڑ جائے گا۔ انتم کا معنی ہے تم سب، ضحکتم، انتم ضحکتم تم سب ہنسے، اور انتم تضحکون تم سب ہنستے ہو یا ہنسو گے، اضحکو ہنسو۔ انتن آپ سب عورتیں، ضحکتن ہنسی، انتن تضحکن
کہ تم سب ہنستی ہو، اضحکنا کہ تم سب ہنسو، یہ آرڈر کیا گیا ہے اس کو آگے بتانے کے لیے۔ اس کے بعد ہے تدریب الثالث عشر، اکمل کما فی المثال بالتدریب الثانی عشر۔ جو پیچھے سٹرکچر آپ کو دیا گیا نا، اس کے حساب سے آپ نے، یہ بڑی اہم مشق ہے، آپ اسے ذرا غور سے دیکھیے گا۔ پیچھے انہوں نے کہا آپ ہنستے ہو یا ہنسو گے اور آپ ہنسو، میں ہنستا ہوں یا ہنسوں گا اور ہنسو۔ مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے انہوں نے پورا سٹرکچر دیا ہے، تو آپ کوشش کر کے یوں کریں کہ اس کو کاپی کے اوپر نہ ایک پورا اس کا سٹرکچر بنا لیں۔ یہاں پر مختلف وربز یعنی فعل اور ذکر کیے گئے ہیں، ان فعلوں کو بالکل اس سٹرکچر کے اوپر رکھنا ہے۔ کتبہ اس نے لکھا، یکتب وہ لکھتا ہے، اور اکتب لکھو امر آئے گا۔ تو اسی طرح انا اکتب میں لکھتا ہوں، انا کتبت میں نے لکھا، اکتب آپ لکھو، خرجت انا خرجت میں نکلا، اخرج میں نکلتا ہوں یا نکلوں گا، اخرج نکلیں۔ تو بالکل اس سٹرکچر پر لا کر میں ان کے صرف آپ کو معانی بتا دیتا ہوں، باقی آپ اس کا سٹرکچر بنا کر پوری ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ مذکر اور غائب کے صیغے اور مؤنث کے صیغوں کو آپ نے اس سٹرکچر پر لے کر آنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی کافی پریکٹس ہو جائے گی۔ کتبہ اس نے لکھا، خرجہ وہ نکلا، اور دخلا وہ داخل ہوا، سجدہ اس نے سجدہ کیا، درسا اس نے پڑھا، رکع اس نے رکوع کیا، فتح اس نے کھولا۔ اچھا میں ان کے مضارع بھی پڑھ دیتا ہوں۔ کتب یکتب وہ اس نے لکھا یا وہ لکھتا ہے، خرج یخرج، دخل یدخل، سجد یسجد، درس یدرس، رکع یرکع، فتح یفتح، صعد یصعد، صعد کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، اور ذہب یذہب کا معنی ہوتا ہے جانا، حفظ یحفظ کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، یاد کرنا، عاملہ وہ یعمل اس نے عمل کیا اور وہ عمل کرتا ہے، شرب یشرب وہ اس نے پیا یا وہ پیتا ہے۔ اس کے بعد ہے آگے نزلہ وہ اترا، ینزل وہ اترتا ہے، جلسہ یجلس وہ بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد آگے تو یہ مختلف قسم کے اتنے سارے ابواب انہوں نے ذکر کر دیے ہیں، کوشش کریں کہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کی دہرائی کرنی ہے۔ مثال کے طور پر ارکع آپ رکوع کریں، افتح آپ کھول دیں، اصعد آپ چڑھ جائیے، اذهب آپ چلے جائیے، احفظ یہ سب امر ہیں یہاں پر، احفظ آپ یاد کر لیں، اعمل آپ عمل کریں، اشرب آپ پئیں، نزل ینزل سے انزل آپ اتر جائیں، جلس یجلس سے اجلس آپ بیٹھ جائیں۔ تو یہ والی چیزیں ساری اس طریقے سے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ والے جو کتبہ اور وہ سارا ہے تو آپ کے لیے یہ کاپی پر تو لکھنا ممکن نہیں ہوگا، لہٰذا یہاں پر آپ نے لکھنا ہے انا کتبت، انا اکتب، امر آئے گا اکتب، انا للمؤنث، انا کتبت، انا اکتب، انا اکتب، یہاں انا نہیں لگے گا بلکہ اکتب لگے گا۔ تو اس طرح سے نحن کتبنا، نحن نکتب، اکتب۔ تو اسی طرح مذکر اور مؤنث اور پھر انتا، پھر انتی، انتما، انتم، انتم اور انتن، یہ سارا پیچھے ذکر ہو چکا ہے، لہٰذا اسی کا حساب کرتے ہوئے، اسی کا خیال کرتے ہوئے ان کو اسی سٹرکچر پر آپ نے دوبارہ سے لے کر آنا ہے۔ اگر وہ اس پر لے کر نہیں آئیں گے تو وہ ذرا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اب اسی سٹرکچر پر لانے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ کاپی لیں، اور کاپی لے کر جو ہے ایک طرف یہ سارے ابواب لکھیں۔ یہ کافی سارے ابواب ہیں جن کے مختلف معنی آتے ہیں، ان مختلف معانی کو بھی ساتھ لکھیں، اور پھر اس کا ماضی، مضارع، امر یہ بنا لیں آپ۔ ماضی کے اندر زمانہ گزرا ہوا ہوتا ہے، اور جو مضارع ہوتا ہے اس کے اندر پریزنٹ یعنی حال، اور مستقبل اس میں زمانے دونوں یہ ایک ہی اس سے ادا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم نے کسی کو آرڈر کرنا ہوتا ہے، حکم کرنا ہوتا ہے، تو تب بھی ہم اس کو حکم جاری کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ اس کو ترتیب سے لکھیں گے، پہلے سٹرکچر آپ نے بنایا ہوگا، پھر اس سٹرکچر کے اوپر ماضی کے اندر ماضی کے صیغے لکھتے جائیں، ان سارے افعال سے۔ یہ جو میں نے آپ کو افعال ذکر کیے ہیں نا، میں یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔
یہ والے جو افعال جتنے ذکر کیے ہیں یہ وربز ہیں، یہ افعال جو ہے اس سٹرکچر کے اندر لائیں، ماضی کے نیچے ماضی، مضارع کے نیچے مضارع، یہ ساری اس طرح سے ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو جب آپ یہ کریں گے تو اس کی تھوڑی سی پریکٹس آپ نے بولنی ہے، کسی کے ساتھ مل کر اس کو آپ دہرا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بہت ہی یہ آسان معاملہ ہو جائے گا۔ اگر آپ اس طرح کوشش کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اور یہ آگے والا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو اس کے بعد والی ترتیب ہے یہ بھی بڑی اہم مشق ہے جو اس کے بعد آگے آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے اسماء موصولہ، الذی، اللتی، وہ جو کہ، ہم جس کو کہتے ہیں نا وہ جو کہ، اللذانی، وہ دونوں جو کہ، تو یہ والا سارا سبق جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق نمبر 93 میں ذکر کریں گے، تدریب الرابع عشر سے۔ یہ بھی بڑے اہم ہیں۔ تو اس تک پہنچنے کے لیے، یعنی یہاں تک آنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ پہلے اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس اور تدریب اور مشق کر لیں، پھر اگلے سبق میں اس کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔